شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید اردو ترجمے کے ساتھ نشریات کا ہماری باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی 8ویں رمضان مبارک افطار نشریات کا آغاز اسی انداز میں ہوگا۔ ہم نے سورہ یونس کو آغاز کیا ہے اور اب تک ہم اس کی آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ پیش کر چکے ہیں۔ آج اس کے آگے انشاءاللہ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقدر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھ سے مہلت نہ دو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کے پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور گناہگار لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پائیں گے۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس ملک میں تم دونوں کی ہی سرداری ہو جائے، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم کو جو ڈالنا ہے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، خدا اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا۔ خدا شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا، اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے۔ تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا فرعون۔ اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیوں اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ بولے کہ ہم خدا ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، وہ اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال
مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے ساتھ نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے انقطاع کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے تھے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں سے ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے گے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لاتی اور اس کا کام ایمان سے نفع دیتا ہاں۔ یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں اور ان پر کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے، ان کفار سے کہو دیکھو تو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگ اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور یہ کہ اے محمد سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ سورہ یونس آیت 105 تک ہم لوگوں نے اس کو آج مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی انداز میں نشریات کا آغاز ہوتا آیا ہے، ہوگا۔ ابھی ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نشریات کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔